السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر الحمدللہ آج ہم اس بابرکت سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ سفر جو کسی عام کتاب کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے کلام کا سفر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ سمجھی جاتی ہے، صرف سمجھی ہی نہیں جاتی بلکہ جیتی بھی جاتی ہے۔ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ فکر کی تطہیر ہے، یہ دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے۔ یہ مجلس صرف ایک آن لائن کلاس ہی نہیں بلکہ ایک نورانی نشست ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے اور دلوں کے زنگ اترنے لگتے ہیں۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی سوچ میں پختگی، اس کے کردار میں سنجیدگی، اور اس کی زندگی جو ہے وہ مقصد والی بنا دیتے ہیں۔ ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے کس درجے کا ہے۔ چند فکری نکات جو آپ کو ذکر کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن صرف معلومات نہیں ہے، وہ ہمیں سمت بھی دیتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف معلومات ہی نہیں دیتا بلکہ ہمیں ایک سمت دیتا ہے۔ قرآن صرف احکام نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں حکمت بھی دیتا ہے۔ تو قرآن صرف ماضی کے واقعات ہی نہیں سناتا، حال کی اصلاح اور مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ تو جو دل قرآن سے جڑ جائے وہ بکھرتا نہیں ہے بلکہ سنور جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ایک ایسی منظم من اللہ کتاب ہے کہ جو قرآن کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں اٹھتا۔ تو آئیں دلوں کی حاضری کریں، نیتوں کی خالص کریں اور پارہ نمبر 2 کے پیغام کی طرف بڑھیں۔ میں بھی گزشتہ روز ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو جو دنیا کی امامت عطا کی تھی، پھر ان کی سرکشیوں کے سبب انہیں منصب جلیلہ سے معزول کر دیا گیا نا۔ تو دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا جو حصہ بیان ہوا ہے اس میں امامت عالم کا عظیم منصب آل ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسرائیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو دوسرے پارے کے مضامین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر 3 بڑے جو ہیں وہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ خلافت عرض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی ہے، پارے کے آغاز میں ہی یہ امامت عالم کے اس عظیم منصب پر آل ابراہیم کی دوسری شاخ بنو اسماعیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرفراز کر دیا گیا۔ تو اس منصب جلیلہ کی تبدیلی بڑی نشانی کے طور پر امت محمدیہ کا قبلہ تبدیل کر رہا ہے۔ تو قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذاتی اور خاندانی جگیر سمجھ کر رکھا۔ تو بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کرنے کے ساتھ ہی ان کی تعمیر کردہ مسجد اقصیٰ کا قبلہ ہونے کا یہ جو اعزاز ہے وہ ختم کر کے کعبۃ اللہ کو یہ احترام عطا کر دیا گیا۔
جسے بنی اسماعیل کے بابا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نہیں، اسماعیل علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وہ اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا۔ تو یہ دونوں باتیں تورات میں یہود کو بتا دی گئی تھیں، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو نبوت تمہارے بھائیوں کو دے دی جائے گی، اور جب منصب تبدیل ہوگا تو قبلہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ تو اس آیت کے شروع میں وَكَذَلِكَ کا لفظ آیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح، یعنی جس طرح پہلے بنی اسرائیل کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، اس طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی سب سے عمدہ اور بہترین امت بنایا ہے، اور تمہاری گواہی پر پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے فیصلے ہوں گے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ چنانچہ آپ کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ یعنی یہ بخاری کے اندر روایت آتی ہے۔ تو قبلہ اس جگہ اور اس مقام کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کو قبروں میں اس کے رخ پر لٹایا جاتا ہے، تو اس کی طرف منہ یا جو ہے اپنی پشت وغیرہ کر کے قضائے حاجت کرنا اور اس کی طرف تھوکنا جو ہے، یعنی اس چیز سے تو منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سے معاملات قبلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قبلہ کسی بھی قوم کی ایک ذہنی اور عملی جہت کا تعین کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک علامت اور نشانی کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو تعمیر کعبہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی نا، اور اسے اسلام کے 5ویں رکن حج کا جو ہے وہ مرکز قرار دیا تھا، تو ان کے 40 برس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی، تو اسے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت قرار دیا گیا۔ اس لیے یہود، عیسائی اور مسلمانوں کو مشترکہ طور پر قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تھی۔ یعنی پہلے جو تھی بیت الاقصیٰ جو ہے، یعنی یہ جو بیت المقدس تھی یعنی مسجد اقصیٰ، پہلے وہ قبلہ ہوا کرتی تھی، اس کی جانب جو ہے وہ قبلہ اپنا یعنی رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس کے تقریباً 16 ماہ بعد جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا نا قبلہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، یعنی آپ کا علیہ السلام نے یعنی منہ کو وہ قبلے کی جانب اور آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی یہ حکم دیا کہ بھائی اپنا آپ جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے نماز کی حالت میں ہی جو ہے وہ رخ جو ہے یعنی قبلہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ کر دیا۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے حج کا مقام بھی ہے، اور قبلہ ایک ہی جگہ کو قرار دے دیا گیا، اور ان کے قبلے کو اختیار کرنے سے وہ سختی سے منع بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے مزید کافروں کے مکہ میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عیسائی اور یہودیوں سے جو ہے وہ الگ تھلگ رہیں، تو مسلم کلچر غیر مسلم تہذیب سے خلط ملط نہ ہو، اور مسلمانوں پر کافر تہذیب کے اثرات بھی نہ پڑیں۔ لہٰذا ہمیں دوسرے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی وہ انہی میں سے یعنی سمجھا جائے گا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یعنی مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ یعنی جب مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب کی شناخت قائم ہوئی نا، تو پارے کے دوسرے حصے میں اس سے تعلق رکھنے والے احکام مسائل بیان کیے گئے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی شدید محبت،
تو اسلام میں سب سے پہلی چیز پر ایمان لانا، اس کے بغیر کوئی بھی چیز مسلمان نہیں بن سکتا، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب صرف مان لینا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور پھر اس محبت کا اظہار اطاعت سے ہو، یعنی فرما برداری سے ہو۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ بھائی مجھے بہت محبت ہے، لیکن عملی طور پہ بالکل خالی ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پانی کا گلاس تو پلاؤ، بھائی نہیں باپ پانی کا گلاس تو میں نے پلانا نہیں ہے، لیکن مجھے محبت آپ سے بہت زیادہ ہے۔ بھائی محبت کیسی محبت ہے؟ یہ تو صرف زبان کی محبت ہے، تو عملی طور پہ محبت ہونی چاہیے نا، تو تب ہی آدمی جو ہے وہ سچا مسلمان اور پکا مومن بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ کو شریک بنا لیتے ہیں، تو وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآطع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مشرک اللہ کی بجائے سب سے زیادہ اپنے جو ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے، جتنے بھی ان کے یعنی جن کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ کام آئیں گے، ان کے جو ہے وہ درباروں پر جا کر بیٹھتی ہیں، اس طرح جو ہے وہ ان سے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھتی ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو جبکہ قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کی محبت اور تعلق وہ جو ہے اس کے وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اذ تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اپنے سارے تعلق بھول جائیں گے، بھائی آپ کون تھے، ہم نے آپ کو بولا تھا ہماری پیروی کرو، ہماری آ کے جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر و نیازیں رکھا کرو، ہمیں سجدے کیا کرو، ہم نے آپ کو کہا تھا، یعنی تعلق کو ختم کر دیں گے۔ تو حلال و حرام کا تصور بھی ہے اسی پارے کے اندر کہ ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اسلام کے حلال و حرام کا مکمل جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضروریات اور چیزوں کو جو وہ خواص ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھیں انہیں حلال کر دی ہے، اور جو چیزیں اس کی صحت یا اخلاق کے لیے مضر تھی، نقصان دہ تھی، ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہے وہ پابندی بھی لگا دی ہے، تو کہ اور وہ بندوں پر حرام ان کو جو ہے وہ فرمایا وہ بندوں کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو ان چیزوں سے جو زمین میں ہے حلال پکیزہ وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کو کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں حلال اور پکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان کی پیروی سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ عام طور پر انسان پر اسی راستے سے حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو حرام کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو جس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے وہ دوچار کر دیتا ہے۔ تو شیطان کا پہلا انسان یعنی شیطان جو ہے وہ پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام پر پہلا حملہ اسی راستے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، اور شیطان نے وہی پھل کھانے پر انہیں جو ہے وہ آمادہ کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ تو لہٰذا ایمان لانے کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے پرہیز کرنا، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا، اور اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم بھی دی ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو تمہیں عطا کی گئی ہیں۔
پھر آپ نے ایک شخص کا جو ہے وہ ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، یعنی اس کے بالوں میں ڈسٹ وغیرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، تو آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی یا ربی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور جو غذا اسے دی گئی ہے، جس سے یہ پلا ہے، اس کی نشوونما ہوئی ہے، وہ ساری جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ بھی حرام ہے، تو بھلا اس کی میں دعا کیسے قبول کروں؟ یعنی جو بندہ جس کی کمائی میں حرام ہو، جس کے کھانے پینے میں حرام ہو، جس کے لباس میں حرام ہو، اور جسم جو ہے وہ حرام سے نشوونما پایا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کروں؟ اگرچہ اس نے بڑا لمبا سفر کی ہے، اگرچہ اس نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مشقت اٹھائی ہے سفر کر کے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہے بیت اللہ میں، لیکن اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہے، حرام کی کمائی کا، لہٰذا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ کسی سسٹر کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے، اپنی مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہے نہ حد سے جو ہے وہ گزرنے والا ہے، تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی کیا چیز حرام ہے؟ مردار حرام ہے، خون جو ہے وہ حرام ہے، یعنی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے جو خون جو ہے وہ بہتا ہے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح جو ہے وہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام ہے جس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی جناب شخص کی طرف کی جائے، چاہے کسی جگہ کی طرف کی جائے، چاہے وہ کسی کی طرف بھی کی جائے، بھی یہ فلاں کی جو ہے وہ طرف جو ہے نسبت ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، بھئی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کرنا کسی چیز کی وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح اصل نیکی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف مسلمان ہونے اور قبلے کے احترام کو کافی سمجھ لیتے ہیں، تو اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی محبت اور احترام ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے، تو اس کی محبت کے باوجود وہ یعنی جو اس کے رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مانگنے والے ہیں، یعنی گردنیں آزاد کرنے میں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ کام کرے، ان کے ساتھ معاونت بھی کرے، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے، جو اپنا وعدہ ہے اس کو پورا کرنے والا ہو، جب وعدہ کرے تو اس کو جو ہے وہ پورا بھی کرے۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر وہ قتل کا قصاص لینے کا بھی حکم وہ بھی بیان ہوا ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، تو اس حوالے سے صورت میں یعنی کئی احکام بھی بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلے امن قائم کرنے اور انسانی جانوں کو تحفظ جو ہے وہ کرنے کی قتل کی سزا قتل رکھی ہے، جسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر مومنوں کے مقتولوں یعنی تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، تو اگر مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے قاتل کو معاف کر دیں یا وہ دیت لے لیں تو پھر ورثاء کی رضامندی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ قتل جو ہے وہ قتل عمد جو جان بوجھ کے قتل ہے اس کی سزا تو قتل ہی ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے مقتول حربی ہو یا ذمی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، تو مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانوروں کی مانند جو ہے بالکل ان سے بھی زیادہ گمراہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرمایا ذالکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اسے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی یہی وہ طریقہ ہے جس سے تمہاری جانیں جو ہیں محفوظ ہیں،
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا باعث برکت ہے. جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ باعث برکت بنا دیتا ہے. اس کے معاملات، اس کے احکام، اس کے جتنے بھی تمام چیزیں ہیں یعنی وہ بابرکت بن جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر رمضان کے روزوں کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی ہے، یعنی فرضیت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے یہ فرض تھا تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. مزید اس کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی راہ بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو جو ہے پورا کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا تاکہ تم گنتی کو پورا کرو. اسی طرح جو ہے وہ روزے کے ساتھ دعا کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. تو روزے کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے درمیان میں دعا کرنے کا حکم دی ہے اور اس کی قبولیت کا اعلان بھی کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. یعنی جو بھی روزہ دار جو ہے وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور ایک جگہ پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو بے شک میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اسی طرح جو ہے رشوت کو حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے. یہ بھی پوائنٹ نکلتے اس پارے کے اندر کہ رشوت جو ہے وہ معاشرتی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اس لیے اسلامی معاشرے میں رشوت لینے دینے اور اس کے ذریعے اس کا ذریعہ بننے سے منع فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جو ہیں یعنی جہنم کی آگ میں ہیں، اور ان پر لعنت بھی فرمائی ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ تمہیں انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھایا جائے حالانکہ تم جانتی ہو. تو روزے کی آیات کے بعد اسے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جو چیزیں ابدی طور پر حرام ہیں انہیں بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے. یعنی پہلے انسان روزہ رکھ کے جو ہے جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو جو ابدی چیزیں حرام ہیں تو اس کو کیوں نہیں چھوڑتا، اسے بھی چھوڑنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ جہاد کا بھی حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک زیادتی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا. ایک جگہ پہ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دین ہی جو ہے وہ غالب آ جائے. تو جہاد کا اصل مقصد معاشرے سے فتنہ فساد خاتمہ اس کا جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں جان لو کہ ایک دور وہ تھا کہ یعنی 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، مارے کھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، لیکن ہاتھ مت جو ہے وہ اٹھانا. تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی. اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام جو ہے وہ یعنی نیام میں نہ جائے جب تک شرک اور کفر اور ظلم و ستم کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب وہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں اور بندوں کی خدائی اور فرما روائی جو ہوتی ہے وہ قائم ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ اسلامی جہاد کا مقصد اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جائے جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے امیر لوگ سلطنت کے استحکام کے لیے مال خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں رہنے والے امیر لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا مالی حکومت کے استحکام اور غریب لوگوں کے تعاون کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جنگ میں ایک مسلمان نوجوان کافروں کی صفوں میں گھس گیا اور شہید کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لی ہے اور یہ حرام ہے۔ وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم کافروں کی صفوں میں گھس کر جہاد کرنے والے کے متعلق کہتی ہو کہ اس نے ہلاکت اختیار کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، ہم نے انہیں جگہ دی تھی، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے جو ہے وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر جہاد میں حصہ لیا۔ اس سے ہمارے کھیت باغات تجارت تباہ ہو گئی، تو ہمارے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب ہم جہاد کو چھوڑ کر کچھ وقت اپنی تجارت اور کھیتوں میں جو ہے وہ صرف کریں تاکہ انہیں درست کر لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں پڑو گے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، لہٰذا ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کی حدودیں یعنی دو حدیں ہیں، ایک فرضی ہے، دوسری نفلی ہے۔ یعنی فرضی صدقہ جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ صرف اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس جو ہے وہ نصاب کو اس کا مال پہنچتا ہے، لیکن جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن افضل درجہ یہ ہے کہ ہر اپنی ضرورت سے اضافی جو چیز ہے وہ خرچ کر دی جائے، اللہ کے راستے میں دے دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم اپنے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی اس سے جو ہے وہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک جو ہے وہ صدقہ کرنے کا، دوسرا جو ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ سب سے پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں سے دیکھیں کوئی کون ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس پر خرچ کریں تو آپ کو جو ہے وہ دگنا اجر ملے گا۔ اسی طرح جو ہے بعض مسلمان کہلانے والے جو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی اس کو ذاتی ملکیت پر جو ہے استدلال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تجھ ہی سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، یعنی کیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو کہہ دیں جو بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر جو ہے وہ آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر حج اور عمرے کا حکم بھی فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ مزید فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے بھی معلوم ہیں۔ تو اسلام میں مکمل داخل ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام ایک ایسا نظام اور سسٹم کا نام ہے، جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آسان یا پسندیدہ کام کرے تو مشکل کام آنے پر جو ہے وہ بہانے بنا کر نکل جائے۔ یہ مسلمان نہیں، یہ منافقت ہے اور نفس پرستی ہے۔ یعنی جو چیز اس کو اپنے نفس کے لیے آسان لگتی ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا حکم جو سمجھتا ہے کہ وہ میری طبیعت پر گراں گزرتا ہے اس پر جو ہے وہ بہانہ بنا کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ منافقانہ رویہ ہے۔ یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے جو ہیں وہ تمہارے رسم و رواج ہی کیوں نہ ہو، تمہارے کاروباری زندگی، سب کچھ یہ جو اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو اسلام کا ہے، کردار اور اپنا معاشی نظام روس سے مستعار لے لے،
اور سیاسی نظام جو ہے وہ انگریز سے لے لے، یا مسجد میں تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرو اور کاروبار کرتے وقت تمہیں یاد ہی نہیں رہا۔ مسجد میں آپ کو اللہ یاد ہے، لیکن جب باہر آتے ہیں تو اللہ بھول جاتا ہے۔ ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دینا، یا ایسے دھندے کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے منع فرمایا ہے، یعنی اس چیز سے بھی جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے، وہ اس حصے میں مسلمانوں کی خانگی معاملات کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر گھروں کا نظام بگڑ جائے نا تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ بنیاد جو ہے وہ گھر ہوتے ہیں، جب ابتدا اپنے گھروں سے کریں گے، اپنے گھروں کو سیٹ میٹ کریں گے تو باقی معاشرہ، باقی سوسائٹی بھی اچھی بنے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ نکاح اور شادی کے لیے اولین جو شرط ہے وہ ایمان ہے، یعنی نکاح کا مطلب ہوتا ہے زندگی بھر کا ساتھ، اور اس ساتھ میں خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو جو لڑکوں کی مائیں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو بڑا فرما بردار تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی اب ہمیں پوچھتا تک نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی دیندار، نماز روزے کی پابند اور پردہ دار ہوتی ہے، لیکن والدین کی شادی کسی بے دین دنیا دار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ نماز روزے سے جو ہے وہ بھی فارغ اور پردہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً والدین ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتے ہوئے دین کو اولین اہمیت دینے کا حکم دی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن جو لونڈی ہے وہ کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ اور اس طرح جو ہے خواہ وہ تمہیں اچھی لگیں، اس طرح اپنی عورتیں مشرک جو مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام ہے وہ کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی معلوم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایماندار اگر مومن ہے، غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ لونڈی ہے لیکن مومن ہے تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر وہ ایماندار ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنسی عمل کے اسلامی اصول و ضوابط بھی بیان کیے ہیں کہ شادی کے بعد سب سے بڑا کام جو ہے وہ جنسی عمل اور اولاد کا حصول ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اس اصول کے ضوابط مقرر کیے ہیں، ایک رولز مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مینسز کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ ایک طرح کی گندگی ہے، تو ان دنوں میں آپ اپنی عورتوں سے جو ہے وہ الگ تھلگ رہیں، ان کے قریب نہ جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ، تو میں تعالیٰ نے حکم دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جھگڑے کو پورے تحمل سے جو ہے فیس کریں، اگر کبھی زندگی کی گاڑی کا بریک لگ جائے نا تو پورے تحمل کے ساتھ جو ہے اسے فیس کرنا ہے، اور اس معاملے میں بھی ایک دوسرے کا پورا احترام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم آپس میں احسان کرنا بھول جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے الا کے احکام بھی اس میں جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ اگر کبھی خاوند اور بیوی کا باہم جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اسے سال تک نہیں چلنا چاہیے، یعنی اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اسے سال، 2 سال، 3 سال تک ناراضگی رہنا یہ نہیں ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کا بھی جو ہے وہ احکام اس میں بیان ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، اگر وہ رجوع کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے تک جو ہے وہ آپس میں اگر وہ قسم کھا لیں تو اس کو 4 مہینے تک جو ہے وہ پورا کریں، پھر جو ہے اب ان کی طرف رجوع کر لیں۔ طلاق دینے کا طریقہ اس میں وہ بھی چیزیں اس پارے کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اگر عورت کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اسے 1 طلاق دینی چاہیے، پھر عدت کے اندر جو ہے وہ خاوند رجوع کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی ہے، خاوند نے شروع نہیں کی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اور عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی۔ ہاں اگر باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہتی ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ایک عورت جو ہے وہ پریگننسی میں ہے تو جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہے۔ اس طرح جو ہے وہ عدت کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، حق مہر کا تعین بھی ہے۔ اس طرح واقعہ طالوت بھی اس میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو واقعہ طالوت یہ تھا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں
تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا جو ہے وہ اندازہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا ہے تو تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جب کہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ آخری نبی کا جو ہے وہ اندازہ درست نکلا، لڑنے کے لیے چند لوگ ہی جو ہے وہ رہ گئے۔ یعنی باتیں تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کی جب باری آتی ہے پھر جو ہے اس میں وہ زیرو ان کا جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے۔ آخر مجبوراً انہیں ماننا پڑا۔ تو جب طالوت نے لشکر ترتیب دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کچھ لوگوں نے انہیں دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو نہ مال و دولت ہے، یہ تو کنگال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تھا کہ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی کہ گرمی کی شدید شدت بھی تھی، پانی پینے سے منع کر دیا گیا اور فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے اس میں سے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پانی پی لے۔ ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے جو ہے وہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ پانی پیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور جو اس امتحان میں پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ بادشاہ کے عظیم الشان لشکر پر جو ہے وہ غالب آ گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام اس لشکر کا حصہ تھے۔ انہوں نے جالوت اور بادشاہ کو قتل کر دیا جس سے مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور داؤد علیہ السلام قوم کے ہیرو بن گئے اور طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اب امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا ہے، انہیں بھی اس طرح جہاد کرنا چاہیے۔ اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرنی چاہیے۔ تو دیکھا جائے اس پارے کے اندر ہمیں یہ شعور دیا گیا ہے کہ دین صرف جو ہے وہ جذبات کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جذبہ لے لے، تو یہ اس چیز کا صرف نام نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، اطاعت کی جائے، اور عملی تبدیلی کا نام ہے۔ تو قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ تسلیم سر جو ہے وہ خم کر دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ چون چرا نہیں کرتا۔ اس کی اصل سمت وہی ہے جدھر رب اسے موڑ دے۔ پھر صبر، نماز اور آزمائشوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ایمان کا راستہ آسانیوں سے نہیں ہے بلکہ امتحانات سے گزرتا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو صبر اور یقین کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ تو شہداء کی حیات، صفا مروہ کی سائی جو ہے شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید ہے۔ تو یہ سب اس بات کا واضح کرتے ہیں کہ بندگی صرف نظریہ نہیں ہے بلکہ شاعر کی تعظیم اور قلبی تعلق کا نام ہے۔ تو اسی پارے میں حلال و حرام کی حدود، قصاص کا عادلانہ نظام، وصیت کا حکم، رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کر کے ایک صالح معاشرے کی عملی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تقویٰ صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھانے پینے، لین دین اور معاملات تک پھیلا ہوا ہے۔ تو دعا کی آیت اجیب دعوت الداعی اذا دعان دلوں کی یقین دیتی ہے کہ ہمارا رب دور نہیں ہے، وہ پکار سننے والا ہے۔ پھر جہاد کے احکام کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے، مگر حدود الہی کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس پارے کا نچوڑ یہ ہے کہ ایمان اطاعت سے زندہ رہتا ہے، صبر سے جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور تقوی سے جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ اور یہ پارہ جو ہے وہ ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ اس پارے کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ پارہ ہمیں اس چیز کا بھی پیغام دیتا ہے کہ معاشرے کی تشکیل ہمیں بتایا گیا کہ کامل بندگی ہے وہ جس میں عقیدہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے، یعنی جس میں انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ اختتاماً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارہ دوم ہمیں سکھاتا ہے کہ سمت جو ہے وہ درست ہو تو راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اگر انسان کی سمت ٹھیک ہے، درست ہے، تو راستہ جو ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے، اور دل اللہ سے جڑ جائے تو زندگی بامقصد بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔